فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے کلاس 10th لیکچر از بینگ ڈیلیورڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس۔ آج بیٹے ہم نے نیا یونٹ شروع کرنا ہے، یونٹ نمبر 4۔ پچھلی ایکسرسائز میں نے آپ کو کور کروا دی تھی، ٹرائی اگین کی بھی، اور اس سے پہلے جو چائنیز نیو ایئر تھا اس کی بھی۔ تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ این ادر نیو چیپٹر، یونٹ نمبر 4۔ اس کا ٹائٹل ہے فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد، ابتدائی طبی مدد یا ابتدائی طبی امداد۔ Here in this lesson we are going to discuss about the importance of first aid، کہ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے، کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے، کن کن چیزوں کا اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور کون کون اس کی ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص امتحان پاس کرنا بیٹے ضروری نہیں ہوتا۔ پہلے سمجھ لیں کہ ابتدائی طبی مدد ہے کیا۔ خدا نہ خواستہ حادثے کی صورت میں، گھر میں کسی چوٹ لگ جانے کی صورت میں، یا کسی جگہ سے گر جانے کی صورت میں، اس وقت سے لے کر ہاسپٹل یا اچانک طبیعت کا خراب ہو جانا، تو ظاہر ہے وہ پیشنٹ ہو گیا، وہ مریض ہو گیا، کیونکہ ہی نیڈز ہیلپ۔ تو فوری مدد جو پہنچائی جاتی ہے ہاسپٹل لے جانے سے پہلے، ہاسپٹل لے جانے تک جو مدد اس کو دی جاتی ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکے، اس کی زندگی بچ جائے، اس مدد کو بیٹے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ چلیں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، کافی ڈیٹیل اس میں آئے گی اور خاصا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، نہایت توجہ سے آپ سنیے گا۔ فرسٹ ایڈ جی، وی آل نیڈ ہیلپ، ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان آر لائف، اپنی زندگیوں میں ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، وی مے ہیو ایکسیڈنٹس، حادثات ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ، اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں سکنا کی سینس میں ہے۔ وین وی آر انجرڈ، جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں، اور سڈنلی بیکم انویل، یا اچانک ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، اچانک ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وی نیڈ سم ون، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، وی نیڈ سم ون، ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ہیلپ اس، جو ہماری مدد کر سکے۔ تو مدد کے لیے ہمیں کسی شخص کی ضرورت پڑتی ہے یا ہوتی ہے۔ سم ون، کوئی ایسا شخص، ہو نوز، جو جانتا ہے، واٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا ہے۔ بھائی ظاہر ہے اگر پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ جو کٹ لگ گیا اچانک خدا نہ خواستہ، یا جو زخمی ہو گیا، یا اچانک بے ہوش ہو گیا، طبیعت خراب ہو گیا، تو کرنا کیا ہے؟ تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ایسے شخص کی پڑتی ہے ہو نوز واٹ ٹو ڈو، جس کو پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں، ابتدائی طبی مدد کے بارے میں تھوڑا بہت وہ علم رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اٹ از دا ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ، ٹیمپریری، عارضی، امیڈیٹ، فوری۔ عارضی میں نے بتایا نا کہ زخمی ہونے سے لے کر ہاسپٹل لے جانے تک کا جو درمیان میں ٹینیور ہے، جو وقفہ ہے نا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے تک کا جو وقفہ ہے نا، تو اس کے دوران نا اس کی زندگی کم از کم مریض کی بچ سکتی ہے۔ اچھا جی، تو اٹ از اے ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ، یہ ایک بڑی عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ دس ٹائملی بر وقت، آن ٹائم، جو کہ وقت پر جس کی ضرورت ہو۔ دس ٹائملی اسسٹنس کہتے ہیں مدد کو۔ دس ٹائملی اسسٹنس، یہ بر وقت مدد، کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیک، جو سادہ میڈیکل طبی مہارتوں پر مشتمل ہے، از موسٹ کریٹیکل، انتہائی ضروری ہے، ٹو دا وکٹم، شکار کے لیے۔ یہاں وکٹم کا مطلب شکار نہیں ہوگا بلکہ مریض ہوگا۔ یہ بر وقت اور فوری، یہ بر وقت مدد جو کہ چھوٹی چھوٹی طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے، از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمز، یہ مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، اینڈ از آفن لائف سیونگ، اور اکثر جان بچانے والی ہو جاتی ہے۔ اکثر ان کی مدد سے اکثر جان بچ سکتی ہے۔ اینی لے پرسن،
اب سوال یہ پیدا ہو کین گیٹ یہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ کون حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. اینی لے پرسن عام آدمی، کوئی آدمی، میں آپ ہم سب سارے عام آدمی، کوئی اسپیشلٹی نہیں رکھی ہوئی کہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے، یہ ہونی، ایسا نہیں. سادہ سے بیٹے سمپل سی مہارتیں ٹیکنیکس شامل ہیں، اور یہ دینے والے جو ہیں نا وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ ٹریننگ دینے والے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹریننگ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. اینی لے پرسن کوئی بھی عام آدمی کین بی ٹرینڈ، اسے تربیت دی جا سکتی ہے. پیسو کا جملہ ہے، کین بی لگا ہوا ہے. اینی لے پرسن کین بی ٹرینڈ، کسی بھی عام آدمی کو یہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ، فرسٹ ایڈ کے دوران مدد پہنچانے کے لیے. فرسٹ ایڈ کے دوران مدد پہنچانے کے لیے کسی بھی عام آدمی کو یہ تربیت دی جا سکتی ہے. The first aid can be carried out using minimal equipment. فرسٹ ایڈ مہیا کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے بڑے عام سے منیمل اکوپمنٹ، چھوٹے چھوٹے آلات، عام سے آلات استعمال کر کے یہ تربیت دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ نالج، ابتدائی طبی مدد کا علم. ابتدائی طبی مدد کا علم رینجز محیط ہے فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹ، چھوٹے چھوٹے زخموں سے لے کر سبزی کاٹتے ہوئے اچانک چھری لگ گئی، خدا نخواستہ اچانک گر کے سر پھٹ گیا، اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. فرسٹ ایڈ نالج، ابتدائی طبی مدد کا علم رینجز محیط ہے فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹ، چھوٹے چھوٹے زخموں سے لے کر ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم، چھوٹے چھوٹے زخموں سے لے کر مریض کے بے ہوش ہو جانے تک محیط ہے. مطلب اس کا بیٹے یہ ہے کہ چھوٹے کٹس لگے، اس میں بھی فرسٹ ایڈ جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے. اچانک گر گیا، وہ موچ آ گئی یا ہڈی تھوڑی بہت فریکچر ہو گئی، تو اس میں بھی ابتدائی طبی مدد دی جا سکتی ہے. ایون انکانشیس وکٹم، حتیٰ کہ انکانشیس بے ہوش جو مریض اچانک ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس میں بھی جو فرسٹ ایڈ کا علم ہے نا، اٹ پرووز ٹو بی ایکسٹریملی بینیفیشیل فار دا پیشنٹ ایز ویل ایز فار دا انجرڈ پرسن. اوکے جی، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک آؤٹ سیورل ڈیفیکلٹ ورڈز آئی ہیو جوٹڈ ڈاؤن آن دا بورڈ فار یور اسسٹنس. بیٹے ان کو یاد رکھا کریں، یہ آپ کے بڑے کام آئیں گے. انہی میں سے آپ کو وہ جو کریکٹ اسپیلنگ ہے نا آبجیکٹو میں، وہ بھی انہی میں سے آپ کو آنے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیے گا ذرا. گیٹ ہرٹ، زخمی ہو جانا. انویل، طبیعت کا خراب ہو جانا. ٹیمپریری، عارضی کو کہتے ہیں. امیڈیٹ، فوری، فوری یعنی کہ فوری، دیر کیے بغیر، ڈیلے کیے بغیر، فوری. ٹائملی، بر وقت، انتظار نہیں کرنا، فوری، بر وقت. دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے. اسسٹنس، مدد کو کہتے ہیں. کریٹیکل، انتہائی ضروری. وکٹمس، مطلب اس کا شکاری ہوتا ہے، شکار، تو یہاں مطلب اس کا مریض بیٹے ہم لیں گے. لے پرسن، عام آدمی. ایڈمنسٹر، مدد پہنچانا. ایڈمنسٹر، مدد پہنچانا، اس کا مطلب انتظام کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مدد پہنچانے کی سینس میں ہے. ایڈمنسٹر، مدد پہنچانا. انکانشیس، بے ہوش، جس کی سینسز نہیں رہتے، جس کو ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، ایون اس میں بھی فرسٹ ایڈ کا جو علم ہے نا، فرسٹ ایڈ کی جو سمپل منیمل ٹیکنیکس ہیں، دیٹ کین پروو ٹو بی ویری بینیفیشیل فار دا پیشنٹ. از دیٹ کلیئر؟ اوکے جی، یہ آپ کا انگریزی کا اس کا ترجمہ آپ نے اب اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے نا پاک اسٹڈیز کا، وہ مشرف کا دور آ رہا ہے، جنرل پرویز مشرف کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ گول کر دیا، انانی حکومت سنبھال لیا، اور چیف ایگزیکٹو کا عہدہ اختیار کرتے ہوئے حکومت جو تھی نا، اس کا انتظام جو تھا ٹو رن دا افیئرز آف دا اسٹیٹ، ہی ٹوک آل دیز تھنگز ان ٹو ہز ہینڈ. ایڈمنسٹریٹر بن گئے جی، چیف ایگزیکٹو کا عہدہ انہوں نے اختیار کیا. تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر مقامی حکومت خود اختیاری کا نظام چلایا. مقامی حکومت خود اختیاری جو ہے نا، اس لفظ کی تھوڑا سا میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دا بیک گراؤنڈ آف دس ورڈ. تو مقامی حکومت خود اختیاری ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں حکومت چلانے کی جو ذمہ داری ہے، حکومت چلانے کا جو نظام ہے، مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، مخصوص علاقے تک مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور اس کو مقامی حکومت خود اختیاری کہتے ہیں. اس میں اختیارات اوپر کی سطح سے نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے ہیں. اٹ از امپاسبل فار MNA، ایون اٹ از امپاسبل فار MPA ٹو رن دا افیئر، کیونکہ ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے.
وہ ان کی حدود جو ہے ایک MNA کی بڑی وسیع ہوتی ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں وہ اکیلا ہو جائے، لہذا اختیارات کی منتقلی کر دی جاتی ہے مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں. دس سسٹم واز انٹروڈیوس ان دا سب کنٹیننٹ بائی لارڈ رپن ان 1884. آبجیکٹو میں آ جایا کرتا ہے جی 1884 میں لارڈ رپن نے مقامی حکومتوں کا نظام جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا. تو انٹروڈیوس تو کروا دیا، اختیارات پراپر طریقے سے نہیں دیے گئے، وسائل کام تھے، لہٰذا یہ سسٹم جو تھا نا یہ اپنی موت خود ہی مر گیا. انٹروڈیوس تو کروا دیا اس نے، ایک راستہ دکھا دیا، اٹس آل رائٹ. اس کے بعد 1959 میں ہم نے دیکھا، پچھلے لیکچر میں دیکھا ہم نے، بنیادی جمہوریتوں کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا. جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام اس نے انٹروڈیوس کروایا. اس نے بھی وہ جو 80,000 اراکین تھے بنیادی جمہوریتوں کے، وہ مقامی حکومتیں خود اختیاری کے ہی نمائندے تھے. ٹھیک ہے جی، چلو اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے یہ مقامی حکومتیں خود اختیاری کا مقامی سطح پر جو گورنمنٹ تھی اس کا نظام انٹروڈیوس کروایا، کونسلرز وغیرہ بنائے گئے. وہ کسی حد تک کامیاب رہا، لیکن بعض آنے والی ٹریجڈی پتہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ایک گورنمنٹ جو عوام کی پالیسیز کے لیے کچھ قانون سازی کرتی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف اے لے مین ان دا فار اے کامن پرسن، ایک عام آدمی کے لیے گورنمنٹ جب کچھ کرتی ہے تو نئی آنے والی گورنمنٹ اس کی پالیسی جو اس نے بنائی ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے اور اپنی نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرواتی ہے. ابھی نئی پالیسیز انٹروڈیوس مکمل طور پر ابھی ہوتی ہی نہیں ہے کہ 5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے پھر نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ اپنے سے سابقہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو بنائی گئی تھی ان کو پھر ختم کر دیتی ہے. تو کامن مین بیٹے کامن مین ہی رہتا ہے، نتھنگ از ڈن فار دا بیٹرمنٹ آف اے کامن مین، اس کی بھلائی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. تو ہم نے آج جس سسٹم کا پڑھنا ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ پلان 2000. دس پلان واز انٹروڈیوس بائی جنرل پرویز مشرف ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے لوکل گورنمنٹ پلان 2000 انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے تحت ضلعی حکومتوں کا نظام تھا، تحصیل حکومت کا نظام تھا، یونین کونسل وغیرہ. تو اس کو پہلی ہیڈنگ اس کی بنتی ہے یونین حکومت. یہ سب سے چھوٹا تھا نا مقامی حکومت خود اختیاری، سب سے چھوٹا یہ یونٹ تھا یونین حکومت. اب یونین حکومت یہ مشتمل اس کے ٹوٹل 15 اراکین تھے، ٹوٹل اس کے 15 اراکین تھے، جن میں 4 جنرل کونسلر تھے، خواتین تھی، مزدور کونسلر تھے، کلیئری کونسل تھے، سو اینڈ سو. بک میں ڈیٹیل اس کی لکھی ہوئی ہے، یو کین گیٹ اسسٹنس. یہ یونین ناظم، یونین نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوگی. ان کا کام بیٹے یہ تھا مقامی سطح پر ٹیکس وغیرہ لگانا، سیکیورٹی اپنے علاقے کی حدود تک، یعنی سب کے لیے جتنی اس کی وہ ہے جورسڈکشن ہے، جتنے اس کا حلقہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مقامی سطح پر ٹیکس وغیرہ لگانا، سیکیورٹی کا انتظام کرنا، ترقیاتی علاقے کی ترقی کے لیے پروگرام وغیرہ بنانا، پائپ لائن ڈالنی ہے، صفائی ستھرائی کا نظام، بجلی کا نظام، صاف پانی کی فراہمی کا نظام. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے امور جو تھے نا وہ ان کے حوالے کیے گئے. اس کے علاوہ پنچایت کی سطح پر دیوانی خاندانی نوعیت کے تنازعات کا حل، چھوٹا موٹا جائیداد کا تنازعہ ہو گیا، ڈیورس کا مسئلہ وغیرہ آ گئی، دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، یا فوجداری بھی تھوڑی چھوٹی سی نوعیت کے تھے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی نے کسی کا سر پھاڑ دیا یا کوئی زخمی وغیرہ ہو گیا لڑائی کے دوران، بجائے اس کی کہ تھانہ کورٹ کچہری تک جائے تو وہ اس کے ذمہ تھا کہ وہ خود اختیار ان کو دیا گیا نا کہ اپنے اختیار کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات کو بھی طے کر لے. دوسرا شعبہ بیٹے اس کا تھا تحصیل حکومت. یونین حکومت چھوٹا یونٹ، تحصیل حکومت اس سے بڑا یونٹ. تحصیل حکومت جو تھی آپ غور کریں، یونین ناظم، تحصیل ناظم، یونین نائب ناظم، تحصیل نائب ناظم، یونین کونسل، تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جو تحصیل کونسل جو تھی نا یہ تحصیل کی سطح پر تھی، اس کی جورسڈکشن اپنی تحصیل کی سطح تک تھی. یہ تحصیل ناظم، تحصیل نائب ناظم اور تحصیل انتظامیہ پر مشتمل تھی. ان کا جو انتخاب کیا جاتا، اچھا ان کو جو منتخب کرتا تھا نا 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر، کامن مین ان کو ووٹ دیتا تھا. جیسے الیکشن وغیرہ ریسنٹلی بھی ہوئے، کچھ 4-5 سال غالباً ہو گئے ہیں کہ اب اس عہدے کا نام نا چیئرمین رکھ دیا گیا. پہلے یہ ناظم کہتے تھے مشرف دور میں، بعض اس کو چینج کر کے چیئرمین رکھ دیا گیا. اچھا تو اس کے بارے میں تحصیل کونسل کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. تو ان کا انتخاب جو ہے نا
تحصیل میں موجود تمام جنرل کونسلر، اس کے جو ایک تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلر کے جو جنرل کونسلرز ہیں نا، ایک تحصیل میں موجود، انہوں نے اپنے تحصیل ناظم کا انتخاب کرنا تھا، تحصیل نائب ناظم وغیرہ ان سب کا انتخاب انہوں نے کرنا تھا۔ تو اس کے کل اراکین کا 33% حصہ عورتوں کے لیے اسپیسیفائی تھا، عورتوں کے لیے فکس تھا، عورتوں کے لیے مقرر تھا۔ اچھا، تحصیل ناظم جو تھا نا، یہ تحصیل ناظم، اس کے انڈر ایک TMO ہوتا تھا بیٹی، تحصیل میونسپل آفیسر، تحصیل میونسپل آفیسر، اختیارات اس کے خاصے تھے۔ ایک TMO کے ماتحت جو تھے نا 4 TOs تھے، تحصیل آفیسر، TOs تحصیل آفیسر، TMO تحصیل میونسپل آفیسر، TOs تحصیل آفیسر، یہ اس کے اندر کام کرتے تھے۔ تحصیل یہ جو حکومت ہے، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنی تحصیل کے انڈر تمام یونین حکومت کے جو نمائندے ہیں نا، ان کے کام کاج کی نگرانی کرنا، جو فنڈ ان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس کی نگرانی کرنا، پالیسیز وغیرہ بنانا اپنی تحصیل کی سطح تک۔ از دیٹ کلیئر؟ تو ڈیٹیل کین بی obtained بیٹے فرام یور بک۔ یہ 2 پوائنٹس آپ نے کل اچھے طریقے سے کرنے ہیں، یہ پیپر میں آ جایا کرتا ہے، اہم سوال ہے۔ Regarding this topic and first aid, if you find any sort of problem, you may contact us through comment section, on even you can see us individually in the office. ٹھیک ہے جی، from 9 to 12 sharp in the morning till noon. God bless you. فی امان اللہ، اللہ حافظ۔